لاہور کے حلقے ہم ڈسکس کر رہے ہیں. آپ کی نظر میں 3 حلقوں میں اب تک پی ٹی آئی لیڈ کرتی دکھائی دے رہی ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ نون لیگ کو خمیازہ بھگتنا پڑا ہے ٹکٹ کی غلط تقسیم کا؟ دیکھیں, نون لیگ کو آپ نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ ابھی تک ان کے 3 لوگ آگے ہیں. جو تو نون لیگ ایکسپیکٹ کر رہی تھی وہ 2 سیٹیں کر رہی تھی, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ حلقہ پی پی 158 کا ہے, جہاں پر احسن شرافت اور اکرم عثمان کے درمیان مقابلہ ہے. لاہور کی ایک پاکستان کے اندر سیاسی اہمیت تو رہی ہے, لیکن خود شریف لیڈرشپ کا ایک گھر بھی لاہور کے اندر موجود ہے, اور لاہور نے ہمیشہ اپنا وزن جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے پلڑے میں ڈالا ہے. میں نے شروع میں یہ بات آپ کو کہی تھی کہ لاہور کے رزلٹس پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے لیے الارمنگ ہے. کیوں کر الارمنگ؟ دیکھیں, تحریک انصاف کے ورکرز نے میں سمجھتا ہوں کہ ایک منظم اور ایک فعال مہم چلائی ہے, اور خود عمران خان صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا کہ 2 روز پہلے لاہور کے 3 حلقوں میں انہوں نے بھی لاہور کو ٹارگٹ کیا تھا, اور اب تک کے رزلٹس یہ بتا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے مقابلے میں تحریک انصاف کی جو انتخابی مہم تھی وہ زیادہ مؤثر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے نون لیگ کو کس بات کی وجہ سے فیس کرنے پڑ رہا ہے کہ 3 حلقوں میں تحریک انصاف لیڈ کر رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ نقصان کس بات کا اٹھانا پڑ رہا ہے نون لیگ کو ابھی تک؟ دیکھیے, اس میں جو اس وقت جو پریزنٹ سچویشن ہے اس سے تو ہمیں یہی اندازہ ہوتا ہے کہ ایک تو جو نیا ووٹر ہے اس کا ایک فیکٹر ہمیں اس میں نظر آتا ہے. دوسرا فیکٹر جس کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ جہاں پر پرفارمنس دکھائی ہے, نمائندے نے کام کیا ہے, کانسٹیچوئنسی کے لوگوں کو سیٹسفائی کیا ہے, وہاں جو ہے پرفارمنس آپ کو زیادہ واضح نظر آتی ہے. اور یہ ایک طرح کا یونیورسل پرنسپل ہے کہ جو بیسک سروسز جو ڈیلیور کرتا ہے, چاہے وہ نمائندہ ہے لوکل گورنمنٹ کا یا پروونشل اسمبلی کا یا حکومت, جہاں بیسک سروسز لوگوں کو ڈیلیور کرے گی وہاں ہمیشہ اس کا پازیٹیو رسپانس جو ہے ہمیں وہ اس کا نظر آئے گا. اور تیسرے فیکٹر میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پی ایم ایل این کا جو فیصلہ تھا کہ جو سائیڈیں بدل کے آئے تھے ان کو اکوموڈیٹ کیا, اس سے بھی کچھ ہم نے یہ محسوس کیا جب لوگوں سے ہم بات کرتے تھے کہ پی ایم ایل این کے اندر کچھ ناراضگی اس کی وجہ سے تھی کہ بھئی ہم جو اتنے عرصے سے اس کے لیے کام کر رہے ہیں, خدمت کر رہے ہیں, پرانے الیکشن لڑے ہیں, ان کے بجائے یہ جو بھگوڑے آئے ہیں ہمارے پاس مصلحت کی وجہ سے, ان کو آپ آگے کر رہے ہیں. تو اس قسم کے فیکٹرز جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر, کیونکہ ایسے الیکشنوں میں جو رزلٹ افیکٹ ہوتا ہے وہ ایک سنگل فیکٹر سے نہیں, ایک ڈومیننٹ فیکٹر ہو سکتا ہے, لیکن کئی فیکٹرز ہوتے ہیں جو آپ کو ایک ڈائریکشن دیتے ہیں آپ کے رزلٹ کو. تو اس وقت ہم لاہور میں جو پریلیمنری رزلٹس ہیں ہم یہ باتیں اس کی بنیاد پر جو کر رہے ہیں, لیکن جب یہ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹیز کو ان نتائج سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے کہ الیکٹیبلز نہیں, اب جو کام کرے گا وہی آگے جائے گا. دیکھیے, یہ تو ایک یونیورسل پرنسپل ہے کہ جو کام کرے گا وہ آگے جائے گا, اور جو حکومتیں کام کریں گی وہ آگے جائیں گی. ہمارے ہاں سیاستدان جو کیمپین ہمارے الیکشن کی ہوئی ہے اس میں ایک دوسرے کے خلاف باتیں زیادہ ہوئی ہیں, کارکردگی کو کم بیان کیا, کیونکہ کارکردگی کسی بھی حکومت کی ہمارے ہاں اچھی نہیں رہی ہے. لیکن ایک چیز سمجھنا ضروری ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عام آدمی کی توجہ آپ کی طرف رہے تو آپ کو بیسک سروسز کی طرف دیکھیے. ایجوکیشن پہ آپ پچھلے 25 سال کا ایکسپینڈیچر نکال لیجئے, پاکستان میں ایجوکیشن پہ ہماری ایوریج جو ہے 2% آف جی ڈی پی یا 2.1 سے اوپر کبھی گئی نہیں ہے. اس میں کرپشن کو اگر آپ نکال دیں تو اس کے بعد کام خرابی ہو جاتا ہے. اسی طرح ہیلتھ کیئر جو ہے, ہیلتھ کیئر کو دیکھیں, وہاں بھی ہم نے نگلیکٹ کیا. اب آخر پرائیویٹ سیکٹر ہیلتھ کیئر کیوں ایکسپینڈ کیا ہے؟ اس لیے کہ ریاست کا جو ہیلتھ کیئر سینٹر ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اس کو بہتر کر دیں تو بہت بڑی خدمت ہے. تیسرا فیکٹر ہوتا ہے بیسک سیوک امیونٹیز, خاص کر ٹرانسپورٹ فیسلٹیز, کہ شہروں میں ٹرانسپورٹ کی فیسلٹیز آپ کے ہاں نہیں ہیں, اس کی وجہ سے بھی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ وہ ایریاز ہیں, اگر ان کی طرف آپ توجہ دیں گے تو میرا خیال ہے وہ حکومت بھی اچھی چلے گی اور نمائندے بھی آپ کے کامیاب ہوں گے. ڈاکٹر صاحب, اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ ڈائنامکس جو ہیں سیاست کے وہ بدل رہے ہیں, حالات اور وقت جیسے بدل رہا ہے, کمیونیکیشن کے مینز جیسے بدل رہے ہیں, ویسے ہی ڈائنامکس بھی بدل رہے ہیں, اور جو پارٹی جو امیدوار ان ڈائنامکس کو سمجھ کر بہتر بیانیے کے ساتھ ریچ آؤٹ کرتا ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کو ایڈوانٹیج ہوتا ہے. ہم دیکھ بھی رہے ہیں
سلمان صاحب نے ذکر کیا تھا لاہور کا، تو خان صاحب نے بڑی اسٹریٹجک موو یہ لی کہ وہ آخری دن جو تھا ان کا پولنگ کا جو کیمپین کا تھا وہ لاہور میں تھے، اور انہوں نے 3 سے 4 حلقوں میں مختلف جگہوں پر جا کر اپنے ووٹر سپورٹرز کے ساتھ خطاب بھی کیا، اور لاہور انہوں نے مرکزی حیثیت کا حامل ان کے ہاں رہا اور انہوں نے آخری دن وہاں پر گزارا۔ ابھی جو تازہ ترین نتائج ہیں یہ میرے پاس PP 158 کے ہیں، 151 پولنگ اسٹیشنز ہیں مجموعی طور پر۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج یہ بتاتے ہیں کہ 29 پولنگ اسٹیشنز کے نتائج موصول ہوئے ہیں، اور میاں محمد اکرم عثمان PTI سے ان کا تعلق ہے، یہ 5486 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں، جبکہ رانا احسن شرافت جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے یہ 4546 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں۔ TLP 732 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر ہمیں دکھائی دیتی ہے، یہ ذکر کر رہا ہوں میں PP 158 کا۔ آگے اگر ہم بات کریں PP 167 کی تو وہاں شبیر احمد گجر پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، یہ لیڈ کر رہے ہیں 5157 ووٹ لے کر۔ یہاں 140 پولنگ اسٹیشنز ہیں، 23 کے نتائج موصول ہوئے، ٹرن آؤٹ 29.03% ابھی تک معلوم ہوتا ہے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق، اور یہاں پر شبیر احمد گجر 5157 ووٹ لے کر لیڈ کر رہے ہیں، جبکہ نذیر احمد چوہان PTI سے ان کا پاکستان مسلم لیگ نون سے اب ان کا تعلق، پہلے PTI میں تھے، منحرف ہوئے نون لیگ میں آئے، یہ 3000 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں۔ یہاں 2000 سے زائد ووٹوں کی لیڈ ہے PTI کے کینڈیڈیٹ کو، TLP 402 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر دکھائی دیتی ہے۔ یہ ذکر ہو گیا شبیر احمد گجر کے حلقے کا، اور پھر آگے چلتے ہیں ملک اسد علی کھوکھر 167 کا، یہ 168 کا یہ نتیجہ۔ یہاں پر PMLN کے اسد کھوکھر جن کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں وہ ڈیفینیٹلی ایک اسٹرانگ پوزیشن میں ہیں۔ یہاں 96 پولنگ اسٹیشنز ہیں، 17 کے نتائج موصول ہوئے، اس کے مطابق وہ 3552 ووٹ لے کر لیڈ کر رہے ہیں، جبکہ محمد نواز آوان PTI کے 2000 ووٹ لے کر نمبر 2 ہیں، TLP 992 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر ہے۔ یہاں پر ٹرن آؤٹ ابھی تک نتائج کی نسبت بہتر ہے، 30.18% کا ٹرن آؤٹ یہاں پہ معلوم ہوا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم آگے چلیں تو ملتان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ PTI کے زین قریشی صاحب لیڈ کر رہے ہیں۔ ملک ظہیر عباس لاہور کا چوتھا حلقہ PP 170 جہاں 50% تقریباً شہری پوش علاقہ معلوم ہوتا ہے، اور 50% تقریباً دیہی علاقہ ہے۔ یہاں پر ملک ظہیر عباس کھوکھر 3773 ووٹ لے کر سر فہرست ہیں۔ 79 پولنگ اسٹیشنز ہیں، یہاں پر 15 کے نتائج موصول ہوئے، 1,14,000 مجموعی طور پر رجسٹرڈ ووٹر ہیں۔ یہاں پر نون لیگ کے محمد امین ذوالقرنین چودھری اون چودھری کے یہ بھائی، یہ 2474 ووٹ لے کر نمبر 2 ہیں۔ یہاں بھی جو PTI کو برتری ہے وہ 1100 ووٹوں سے زائد کی ہے۔ جماعت اسلامی 207 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر، اور TLP 206 ووٹ لے کر چوتھے نمبر پر۔ یہاں جماعت اسلامی اور TLP کے درمیان دلچسپ مقابلہ ہے، 1 ووٹ کی برتری ہے جماعت اسلامی کو فی الحال، اور یہاں بھی جو ٹرن آؤٹ ہے وہ 33.96% ریکارڈ کیا گیا ہے۔ PP 170 کا یہ ٹرن آؤٹ آپ کی خدمت میں ہم نے نشر کیا۔ اس سے پہلے بات ہو رہی تھی ڈائنامکس کی، بدلتی کمیونیکیشن اسٹریٹجیز کی، بیانیے کی اور متبادل بیانیوں کی۔ تو سعد رسول صاحب، ساؤتھ میں اگر ہم جاتے ہیں، یہ تو سینٹرل پنجاب کی سچویشن تھی جہاں پر لیڈ کرتی دکھائی دیتی ہے PTI۔ ساؤتھ پنجاب میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ وہاں نون لیگ نہیں کھڑی ہو سکی تھی، انڈیپینڈنٹ حیثیت میں اکثر لوگ کھڑے ہوئے جو بعد میں ترین صاحب کے توسط سے PTI میں آئے اور پھر منحرف ہوئے اور واپس گئے ہیں انتخاب لڑنے۔ کیا ساؤتھ پنجاب کے ڈائنامکس بھی ایسے ہی ہیں، یا وہاں پر ابھی بھی جو روایتی صورتحال ہے وہ پرویل کرتی ہے؟ جامی صاحب، سب سے پہلے تو کیونکہ ہم اتنے سارے نمبرز، اتنے سارے حلقے اپنے ناظرین کے لیے دنیا ٹی وی سب سے پہلے اور حتمی طور پہ اور غیر حتمی طور پہ اپنے نتائج شیئر کر رہے ہیں، تو جو اب ہماری سکرین پہ یہ لیفٹ پہ جو رائٹ پہ نمبرز چل رہے ہیں، اس کو اگر سمرائز کیا جائے تو اس وقت بظاہراً لگتا یہ ہے کہ PTI تقریباً 14 سیٹس کے اوپر، میری کاؤنٹنگ کے مطابق 14 یا شاید 15 سیٹس کے اوپر اس وقت آگے ہے، جو کہ ایک بڑا سرپرائزنگ رزلٹ ہوگا اگر یہ فائنل پولنگ آنے کے بعد بھی اگر نمبرز اسی طرح کے رہتے ہیں۔ جو آپ نے ساؤتھ پنجاب کی بات کی، آج ابھی صبح جب ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے تو سلمان غنی صاحب نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا تھا، اور انہوں نے 2 شخصیات کا خاص طور پہ نام لیا تھا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب اور مختوم احمد صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ
ट्रेडिशनली तो पीपल्स पार्टी का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी क्योंकि एक ही अलायंस के लड़ रही है, तो वो पीपल्स पार्टी इफेक्टिवली सादन पंजाब को डील कर रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक शाह महमूद कुरैशी साहब तो ज़रूर हैं मुल्तान के हद तक, और वो अपने बेटे के हल्के के अंदर ज़्यादा एक्टिव नज़र आए, लेकिन सदन पंजाब के अंदर वसीम अकरम प्लस और दीगर लोग हमें नज़र नहीं आए जो कि पीटीआई की कैंपेनिंग कर रहे हो। इसके बावजूद अगर आप सदन पंजाब की कंस्टिट्यूंसीज को देखें तो उसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून स्वीप नहीं कर रही, या जो इत्तेहादी गवर्नमेंट इस वक्त है वो स्वीप नहीं कर रही। मेरी काउंटिंग के मुताबिक तो तकरीबन स्प्लिट है, ये नंबर्स भी हम इस वक्त देख सकते हैं। बज़ाहिरन लगता ये है कि कैंपेनिंग तो शायद यूसुफ ज़ा गिलानी साहब ने और दीगर लोगों ने बड़ी अच्छी की हो साउथ के अंदर, लेकिन जो इमरान खान साहब का ओवरऑल मैसेज है, जिस पे हम कल से बात कर रहे हैं कि ओवरऑल मैसेज कंस्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स नहीं, बरादरी नहीं, बल्कि जो पिछले 2-2.5 महीने का ओवरऑल नैरेटिव है उसके ऊपर ये बाई इलेक्शन डिसाइड होगा। वो लगता है कि यूसुफ ज़ा गिलानी साहब के और दीगर लोगों की कैंपेनिंग के बावजूद और पीटीआई के वहाँ पे कोई बड़े कैंडिडेट या बड़े नाम के ना होने के बावजूद इस वक्त सदन पंजाब साहब आपकी बात को आपकी इजाज़त से आगे बढ़ाता हूँ। मुझे इन हलकों में जहाँ जहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ, सबसे बड़ा मसला ही यही नज़र आया कि जो लीगी सपोर्टर वोटर या वहाँ का मुकामी लीगी रहनुमा जो टिकट का कैंडिडेट है उसको टिकट नहीं मिली, मुनहरिफ लोगों को टिकट दिया गया, उसकी वजह से बड़ी रिजेंटमेंट थी। कहीं खामोश रिजेंटमेंट थी, कहीं वोकल रिजेंटमेंट थी, और कहीं नज़र आया कि शायद वोट के लिए ही ना निकला जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो हमने नोट किया।